बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई खबरें के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। लोअर वज़ीरिस्तान वाना में FMD से मुतासरा जानवरों की वैक्सीनेशन। डॉक्टर महमूद शाह की DC नसर खान से अहम मुलाकात। लोअर वज़ीरिस्तान वाना रिपोर्ट। आज लोअर वज़ीरिस्तान वाना में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद शाह और डॉक्टर अहमद नियाज ने डिप्टी कमिश्नर लोअर वज़ीरिस्तान नसर खान से अहम मुलाकात की। डॉक्टर महमूद शाह ने DC नसर खान को आगाह किया कि इलाके में जानवरों में FMD फूड एंड माउथ डिजीज़ के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र लोअर वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 4 माह के दौरान महकमा लाइव स्टॉक की जानब से 16,000 से ज़्यादा जानवरों को वैक्सीन लगाई गई है। डॉक्टर महमूद शाह ने इस दौरान ये भी निशानदेही की कि कुछ मालिकान ने अपने जानवरों की वैक्सीनेशन लगवाने से इनकार किया है, जिससे बीमारी के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने DC नसर खान से खसूसी दरख्वास्त की है कि FMD वैक्सीन की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मज़ीद जानवरों को बीमारी से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर नसर खान ने मुकम्मल तावन की यकीनदहानी कराते हुए कहा कि लोअर वज़ीरिस्तान में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की वैक्सीन फराहमी और दीगर ज़रूरी इक़दाम के लिए दिन रात काम किया जाएगा। इलाके की आवाम ने डॉक्टर महमूद शाह की अनथक मेहनत और काविशों को और इनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे मलिक सईद चन्नर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात। थाना अब्बास नगर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलज़मान गिरफ्तार मुलज़मान से 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की चोरीशुदा मोटरसाइकिल, करियाना का सामान, माल मवेशी, दीगर सरकाशुदा सामान और नकद रकम बरामद। अवाम और नास को लूटने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अफराद का ताक़ुब जारी रहेगा। DPO असद सरफराज खान। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने थाना अब्बास नगर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें कंट्रोल करने के अहकाम जारी किए, जिसके नतीजे में SHO थाना अब्बास नगर मोहम्मद विर्क ने दिन रात मेहनत से खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस सराय, ह्यूमन रिसोर्सेज, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली से स्पेशल टीमें तश्कील देकर चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 3 को गिरफ्तार करके गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जा से 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के चोरीशुदा और डकैतीशुदा मोटरसाइकिल्स, करियाने का सामान, बकरियां, दीगर सरकाशुदा सामान और कैश रिकवरी की गई है। ये मुलज़मान बहावलपुर के दीगर थानों को भी मतलूब थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी और डकैती की वारदातों में कमी वाक़या होगी। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामदशुदा नकद रकम और दीगर अशिया ज़रूरिया कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी महमूद इकबाल गुजर के भाई चौधरी जावेद इकबाल गुजर का नमाज जनाजा अदा आहू सिस्कियों से सुपुर्द हाक। नमाज जनाजा में साबिक MNA लोधरा अख्तर खान कांजू, जाहिद इकबाल चौधरी, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली राय ज़हूर अहमद खरल, साबिक MPA विहाड़ी राना फहर इस्लाम, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सलमान अली खान भाबा, इमरान मुमताज़ खान भाबा, साबिक चेयरमैन चौधरी जाहिद करीम गुजर, साबिक चेयरमैन चौधरी आफ्ताब अहमद गुजर, साबिक चेयरमैन चौधरी अमजद अली गुजर, एडवोकेट चौधरी राहील अहमद गुजर, सदर ऑयल टैंकर एसोसिएशन विहाड़ी चौधरी नवाब अली गुजर, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चौधरी शाहद अमीर सोनी गुजर, चौधरी नवाजिश अली गुजर, एडवोकेट साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी चौधरी नदीम गुजर, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ हुसैन भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग चौधरी शबीर गुजर समेत हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। याद रहे कि वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान खान कांजो ने बजरिया फ़ोन चौधरी महमूद इकबाल गुजर से इज़हार ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत फरमाई। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। थाना अजमेर नगरी की हदूद में गुटके की फरोख्त जारी। पुलिस सरपरस्ती में मुनाफा कमाने का इल्ज़ाम। अरसलान नामी शख्स इस गुटका माफिया का सरगना है, जो पुलिस के तावन से पूरे इलाके को गुटके की मंडी में तब्दील कर चुका है। कराची से रिपोर्ट क्राइम रिपोर्टर। तफसीलात के मुताबिक अजमेर नगरी के इलाके में गुटके की गैर कानूनी फरोख्त का सिलसिला जारी है, जहाँ मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस के एहलकारों की सरपरस्ती में गुटका माफिया सरगर्म है। गुटके की फरोख्त का कारोबार दिन रात जारी है। खासतौर पर मेन रोड पर सिलेंडर वाले के बराबर में सरकार पान शॉप के नाम से केबल चल रहा है और मुल्हिका इलाकों में जहां इलाके के शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी गुटके मावे की तिजारत के हवाले से पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मकामी ज़राए ने दावा किया है कि अरसलान नामी शख्स इस गुटका माफिया का सरगना है, जो पुलिस के तावन से पूरे इलाके को गुटके की मंडी में तब्दील कर चुका है। मकामी अफराद ने कई बार पुलिस से शिकायत की है, मगर पुलिस ने इस मामले पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। ज़राए के मुताबिक थाने के तैनात कुछ एहलकार भी इस गैर कानूनी कारोबार की हमायत कर रहे हैं, जिसके गुटके की फरोख्त में मजीद इजाफा हुआ
رہا ہے۔ علاقے کے شہریوں کا کہنا ہے کہ گٹکے کی فروخت کے سبب صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل میں اس کا استعمال تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس غیر قانونی کاروبار کو روکا جائے اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو اس قسم کے مضر صحت مصنوعات سے بچایا جا سکے۔ مقامی حکام نے اس بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا، جس سے علاقے کے لوگ مزید مایوس ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھراں سے ہمارے بیورو چیف رو عابد رشید سے۔ محبت، مسکراہٹ اور عاجزی کو فروغ دیں۔ رو عابد رشید راجپوت کلچر ڈے موقع پر گلوبل راجپوت اتحاد کی جانب سے بھی راجپوت کلچر کے حوالے سے لودھراں شہر میں عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی۔ راجپوت کلچر کی تقریب کا اہتمام سینئر وائس چیئرمین گلوبل راجپوت اتحاد رو وکیل احمد اور صدر پنجاب گلوبل راجپوت اتحاد رو عابد رشید نے کیا۔ راجپوت کلچر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں صدر راجپوت ویلفیئر سوسائٹی ضلع لودھراں راؤ وسیم احمد، جنرل سیکرٹری راجپوت ویلفیئر سوسائٹی رانا محمد اسلم اور راؤ نوید اختر، صدر جنرل اسٹور ایسوسی ایشن ضلع لودھراں دانیال نفیس میو، راؤ نوید احمد، راؤ عرفان شریف، راؤ محمد علی اور راؤ برادری کے معززین شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ راجپوت کلچر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں راؤ عابد رشید نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظم و ضبط، تحمل، صبر برداشت کو فروغ، انا قدورت پھوپھا کو مٹا دے، محبت، مسکراہٹ اور عاجزی کو فروغ دیں۔ کسی بھی موقع پر اگر اہمیت نہ تو اسے سیریس نہ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے بیورو چیف حسن رضا بھٹی سے۔ ضلع وہاڑی کے نواحی علاقہ رتا ٹیبا کے قریب پاک آرمی کا ایک تربیتی طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے طیارے میں سوار دونوں پائلٹ بر وقت ایجیکٹ ہو کر محفوظ رہے اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ کے اہلکار فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ مقامی شہریوں کے مطابق طیارہ ایک آئل ڈپو کے قریب گرا، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بڑا سانحہ رونما ہونے سے بچ گیا۔ ذرائع کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے پائلٹوں کی جان بچ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور واقعے میں کسی شہری یا املاک کو نقصان نہیں پہنچا۔ کراچی ضلع کیماڑی بلدیہ ٹاؤن یوسف گوٹ میں پلاٹوں پر قبضے کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ رفائی پلاٹوں پر قبضے کا تقریباً سینکڑوں وارداتیں ہو چکی ہیں۔ 12 ایکڑ سے زائد سرکاری راضی رفائی پلاٹ پر قبضے میں لینڈ گریبر سرگنا ولی خان افغانی، محمد خان عنایت، خلیل نصیب، مقامی ٹرانسپورٹ مافیا کے سرپرست اعلیٰ الممتاز ٹرانسپورٹ، مصطفیٰ ٹرانسپورٹ، اریانہ ٹرانسپورٹ، شاندار ٹرانسپورٹ، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ضلع کیماڑی بلدیہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی بتا رہے ہیں کہ جب سے لوکل پولیس اور ہتھیاروں سے لیس افراد کی موجودگی میں جعلی سوسائٹی کے ناموں پر چار دیواری کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی اس زمین پر اللہ ڈھنو گوٹ کے نام سے کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اداروں کی مداخلت کی وجہ سے کام نہیں ہونے دیا گیا۔ کراچی کی اربوں روپے کی سرکاری اراضی قبضہ مافیا کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ سیاسی حمایت یافتہ لینڈ گریبرز کی پہنچ کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سسٹم نے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز مختار کار تابعدار اے سی اور ڈی سی کی فرمائش پر تعیناتی بطور ڈپٹی کمشنر ویسٹ کیماڑی کے لینڈ کے دوسرے افسران سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے سرگودا ڈویژن کے بیورو چیف شفقت اقبال ارائیں وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ ضلع خوشاب کے تیسرے بڑے شہر میٹھا ٹوانا، انشاءاللہ میٹھا ٹوانا کے ترقیاتی کام ہوں گے۔ خالد اوان نمائندہ ایم این اے نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایم این اے خوشاب ملک شاکر بشیر اوان کے نمائندہ خصوصی ملک خالد اوان صاحب کا ڈیرہ رائیاں شفقت اقبال ارائیں کے پاس میٹھا ٹوانا آمد۔ باہمراہ صاحبزادہ قاضی محمد عثمان صاحب اور ملک عامر چینا صاحب ضلع خوشاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات چیت، خاص طور پر میٹھا ٹوانا میں بجلی کی مختلف اسکیموں پر کام کروانے پر ملک شاکر بشیر اوان صاحب اور ملک خالد اوان صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مہر شفقت اقبال ارائیں کی طرف سے اور نئی اسکیموں پر بات کی گئی، جس میں محلہ میر حامد ٹوانا، محلہ حیات المیر اور مختلف ڈیرہ جات، جس میں خصوصی طور پر ملک تصور عباس ترگڑ کی ریکویسٹ پر ڈیرہ ترگڑا والا کا سروے کرانے اور نئی اسکیم میں فنڈ ڈلوانے کے لیے وعدہ کیا گیا، جو کہ الیکشن کے دنوں میں ملک شاکر بشیر صاحب نے اپنے ووٹوں اور سپورٹروں سے وعدے کیے وہ ضرور پورے ہوں گے۔ ان باتوں کا اظہار ملک خالد اوان صاحب نے کیا۔ اس موقع پر ملک تصور عباس ترگڑ صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنے گروپ کو مضبوط کریں گے۔
اب رخ کرتے ہیں خوشاب کا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف خوشاب رانا عبدالغفار تاشف کی رپورٹ کے مطابق فہر تھرڈ ٹکٹ ہولڈر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف پی پی 83 ایڈوکیٹ ملک امجد رضا گجر، ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف پیر فیاض الحسن گیلانی، تحصیل صدر ایڈوکیٹ ابرار حسین پہوڑ، انفارمیشن سیکرٹری تحصیل نورپور ملک ذلی حسنین چوہان، انسپکٹر پنجاب پولیس ملک رحمت علی جویا، سیاسی سماجی شخصیت حاجی نور حسین پہوڑ، ایڈوکیٹ ملک ذیشان حیدر گجر، ابو بکر ملک امان نور، موٹر بائکس پر میٹنگ اور گپ شپ، تمام علاقائی سیاسی امور اور ملکی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ امجد رضا گجر کا کہنا ہے کہ تمام قیادت اور کارکنان متحد ہیں اور جماعت اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے اور ان کی قیادت میں ملک ان مسائل سے نکلے گا اور ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ دیکھتے رہیے نوائی خبریں ایچ ڈی نیوز بیورو چیف رانا عبدالغفار تاشف کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بٹی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سفارت خانہ پاکستان ابو ظبی کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے ابو ظبی کے ایک معروف ہوٹل میں ایک پروقار اور یادگار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریبات میں سے ایک تقریب کو بڑا کہا جا سکتا ہے کیونکہ تقریب کے تمام تر انتظامات کو بڑی خوبصورتی اور نفاست سے ترتیب دیا گیا تھا، جس کی ہر ایک مہمان نے تعریف کی، جو سفیر صاحب ذاتی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔ استقبالیہ میں یو اے ای کے وزیر برائے رواداری اور بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک انہان کے علاوہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور احمد بن علی سائق، کونسلر جنرل حسین محمد، رانا محمد اقبال بزنس مین، نائب صدر مسلم لیگ نون، متحدہ عرب امارات سمیت مختلف محکموں کے اعلیٰ حکام، متعدد ممالک کے سفارتکاروں، مقامی شہریوں اور پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیات بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سفیر پاکستان نے تقریب میں آنے والے ہر مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمزی نے خطاب کرتے ہوئے قرارداد پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ایک نوزائیدہ ریاست کی بڑھتی ہوئی ضروریات سے نمٹنے اور بعد میں سماجی اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے سخت جدوجہد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کونسلر جنرل پاکستان حسین محمد نے کہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بڑی محنت سے حاصل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔